کہ سرکار علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی 27ویں شب تھی، اور جو دن آنے والا تھا وہ پیر کا دن تھا۔ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو وہ بھی سوموار کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ہجرت فرمائی تو سوموار کا دن، مدینہ شریف میں داخلہ ہوا تو سوموار کا دن، سبحان اللہ۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سوموار کا دن، سرکار کا وصال پاک ہوا تو سوموار کا دن، اور سرکار کو معراج کروائی گئی تو سوموار کا دن آنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب معراج کروائی تو اعلان نبوت کے 11.5 سال بعد، یعنی سرکار نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ کل عمر شریف جو سرکار کی ہے وہ 63 برس ہے، اور 23 سال کا جو عرصہ ہے سرکار نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ فرمائی ہے، یعنی 23 کے وسط میں درمیان میں 11.5 سال بعد اپنے پیارے حبیب کو معراج کروائی۔ اب سوموار کا دن وہ بھی ہفتے کا درمیانی دن بنتا ہے۔ رجب شریف کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے یہ 7واں مہینہ شروع ہوتا ہے، 6 مہینے مکمل ہوئے تو 7واں مہینہ شروع ہوا تو سرکار کو معراج کروائی گئی۔ یہ بھی اسلامی سال کا درمیانی مہینہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو امت عطا فرمائی تو وہ بھی امت درمیانی امت، امتاً وسطا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو درمیانی امت عطا فرمائی۔ اور ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہر شے کے وسط کو درمیان کو پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شے کا جو درمیان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، کہ ہر شے کا جو درمیان ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر شے کے درمیان میں رب نے برکتیں رکھی ہوتی ہیں، ہر شے کے وسط میں اللہ رب العزت نے رحمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام کو اسلامی سال کے درمیان والے مہینے میں اور ہفتے کے درمیان والے دن میں اور 23 سال کے وسط اور درمیان میں معراج کروا کر گویا اللہ رب العزت نے ساری بہتریاں اکٹھی کر کے اپنے محبوب کی جولی کے اندر عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ساری بہتریاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب معراج کیوں کروائی گئی، اس میں کچھ حکمتیں، کچھ راز ہیں، کچھ اسباب ہیں کہ جس وجہ اور جس وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عظیم الشان معراج جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تو آپ واعظین سے علماء سے سنتے رہتے ہیں کیسے سفر ہوا، کس انداز سے ہوا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک، ہر کاہلی اور سستی سے پاک، ہر برائی سے پاک۔ کون ذات؟ کہ جس ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر فرمائی ہے، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں علماء نے لکھا کہ یہ معراج جیسا عظیم تحفہ جو رب نے عطا فرمایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو بڑے خوبصورت القابات کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے، بڑے انداز کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے، بڑے احسن ماحول میں اس کو یاد کرتا ہے، بڑے بڑے پیارے ناموں کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے۔ اور یہاں رب نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے اس راز سے بھی پردے کو فاش فرما دیا۔ فرمایا عبد دیگر عبدہ ما چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رحمت کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے رب کی رحمت جس کا انتظار کرے۔ ہمارے آقا عام عبد نہیں، عام بندے نہیں، بندہ خاص ہیں، خاص بندے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ اتنے خاص ہیں، اتنے خاص ہیں، اتنی امتیازی شان حاصل ہے
اور اتنا اعزاز حاصل ہے، اور رب کے نزدیک آپ کی اتنی حیثیت اور وقعت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، ہر بندہ اس رحمت کا انتظار کرتا ہے، منتظر رہتا ہے، اس کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا کی حیثیت اور شان یہ ہے کہ حضور رب کی رحمت کا انتظار نہیں بلکہ رب کی رحمت اپنے محبوب کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عبدہو خاص کر کے اپنے محبوب کو القابات عطا فرمائے، جس ذات نے سیر فرمائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب اگر سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اگر یہ ذکر نہ بھی کرتا تو تب بھی لوگ مان جاتے کہ مالک کائنات نے سیر کروائی، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے، وہ جانتا تھا، جانتا ہے، ہر شے سے باخبر ہے، ہر بات سے آگاہ ہے کہ میرے محبوب کی سیر پر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اعتراضات کریں گے، لوگ الفاظ کسیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، لیکن فرمایا کہ سیر میرے محبوب نے خود نہیں کی، فرمایا سیر میں نے کروائی ہے، اور جو اعتراض کرے گا میرے محبوب پر نہیں، میری ذات پر اعتراض کرے گا، اور میں تو ہوں ہی پاک، میں تو ہر نقص سے پاک ہوں، میں تو ہر کمزوری سے پاک ہوں، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں۔ گویا مالک کائنات جو ہر عیب سے مبرہ ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تھوڑے سے حصے میں عالم بالا کی سیر فرما کر پھر دنیا میں بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ جو نبی تمہیں عطا کیا ہے وہ نبی عام نہیں، فرمایا سارے نبیوں کی شان ایک سائیڈ پہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا کر پھر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو حکمت کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ معراج کیوں کروائی گئی، لیکن ایک دو حکمتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے۔ عام لوگوں سے ولی بہتر، ولیوں سے نبی بہتر، اور تمام نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہر شے سے افضل اور اعلیٰ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے۔ جب اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو افضل اور اعلیٰ پیدا فرمایا تو پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا کر پھر دنیا میں بھیج دینا۔ اب ہر ایک نبی کو معراج رب نے عطا فرمائی، ہر ایک نبی کو مشاہدہ کروایا، ہر نبی کو عروج عطا کیا، ہر نبی کو افضلیت عطا فرمائی، ہر نبی کو شان عطا فرمائی۔ کسی نبی کو معراج کروائی تو پہلے آسمان پر، کسی کو معراج کروائی تو جنت کے اندر بلا کر، کسی کو سیر کروائی تو جنت میں بلا کر، اور کسی کو سیر کروائی تو چھری کے نیچے لٹا کر، کسی کو سیر کروائی تو درخت کے اندر تنے میں رکھ کر آرے سے چروا کر، اور کسی کو سیر کروائی تو آگ کے اندر رکھ کر، کسی کو سیر کروائی تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر، کسی کو سیر کروائی جسم میں بیماری کے اندر مبتلا کر کے، ہر ایک نبی کو عروج بخشا، ہر ایک نبی کو فضیلت عطا فرمائی، ہر نبی کو معراج کروائی۔ لیکن سارے نبیوں کی معراج اپنی جگہ، بظاہر حضور علیہ السلام کا جو جتنے بھی معجزات ہیں ان میں معراج جیسا معجزہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو معجزات عطا فرمائے سارے معجزات سمیٹ کر مالک کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھے، یہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن بظاہر اس جیسا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب ضرورت تھی اس امر کی کہ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا افضل اور اعلیٰ ہیں، کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کا جو معراج جیسا معجزہ ہو وہ بھی تمام معراجوں کے معجزے سے سردار نظر آنا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب کو 27ویں شب کو اپنے پاس بلا کر، اپنا دیدار کروا کر
جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروا کر عرش و کرسی لوح و قلم عالم بالا کی سیر کروا کے گویا یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب جس طرح میں نے آپ کو افضل الاعلیٰ پیدا فرمایا تھا، محبوب آپ کو جو معراج عطا فرمائی تمام نبیوں کے معراجوں سے افضل الاعلیٰ معراج عطا فرمائی۔ یہ حضور کو معراج کی ایک یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے خرید لیا کس چیز کو؟ مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ کس چیز کے بدلہ میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلہ میں مومنین کی جانوں کو بھی خرید لیا، مومنین کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ اب خریدنے والی ذات مالک کائنات کی ہے، بیچنے والے مومنین ہیں۔ کس چیز کا بدلہ؟ جنت کا بدلہ۔ اب ہر جو خرید و فروخت ہوتی ہے، ہر جو بیع ہوتی ہے، اس خرید و فروخت کے اندر 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خریدنے والا، ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتی ہے وہ شے جس کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے اس شے کی قیمت۔ اب خریدنے والی مالک کائنات کی ذات، بیچنے والے مومنین، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مومنین کے جان اور مال، کس چیز کے بدلہ میں؟ جنت کے بدلہ میں۔ اب ہم کہاں، مالک کائنات کی ذات کہاں؟ ہم نہ اس سے کلام کر سکتے، نہ اس کو سن سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے۔ ہماری اوقات نہیں، ہماری ویلیو نہیں، ہماری حیثیت نہیں، ہماری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں، ہماری بینائی کے اندر وہ قوت نہیں، ہماری وہ مجال نہیں کہ ہم رب سے گفتگو کر سکیں، اس کو پہچان سکیں، اس کو سماعت کر سکیں، اس سے لین دین کر سکیں۔ اب مالک کائنات نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، درمیان میں ہمیں وسیلہ مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ وسیلہ مصطفیٰ، صدقہ مصطفیٰ۔ اب حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا تعلق ادھر مالک کائنات کی ذات کے ساتھ، ادھر اپنے غلاموں کے ساتھ، اور حضور درمیان میں ہمارا وسیلہ بنے، حضور ہمارا وسیلہ بنے۔ جب یہ خرید و فروخت ہوئی، لینے والی مالک کائنات کی ذات، بیچنے والے مومنین، اور درمیان میں جو وسیلہ اور صدقہ ہے جس کے طفیل یہ خرید و فروخت کی جا رہی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور ہمارے درمیان تھے، حضور نے ہمیں دیکھ لیا، حضور نے اپنے غلاموں کو پہچان لیا، حضور نے اپنے غلاموں کے جانوں کو بھی دیکھ لیا، ان کے مالوں کو بھی دیکھ لیا۔ اب رب کی حکمت تھی کہ محبوب تو نے اپنے غلاموں کی جانوں مالوں کو دیکھ لیا، اب میرے پاس آ دیکھ کہ میں نے ان جانوں اور مالوں کے بدلے انہیں جنت کیسی عطا فرما رکھی ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، جنت کے محلات کو دیکھا نہیں، جنت کی نہروں کو دیکھا نہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، جنت کے حور و غلمان کو دیکھا نہیں، جنت کی خوبصورتی کو دیکھا نہیں، جنت کی ہر شے کو دیکھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کرم فرما کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، جنت کا دیدار کروایا، ہر شے کو محبوب کے سامنے رکھا، فرمایا محبوب دیکھ تو صحیح کہ میں نے تیرے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، جو ان کی مالوں کو لیا، جو ان کی جانوں کو لیا، جو بدلہ عطا فرمایا ہے، وہ بدلہ کوئی سودا سستا نہیں کیا، فرمایا جنت کے محلات کا وارث انہیں بنا دیا ہے۔ محبوب آ کر دیکھ کر جا پھر اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دے کہ جو نیک عمل کرے گا، رب کا بندہ بنے گا، میرا حقیقی غلام بنے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا، رب کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا رہے گا، رب کو مناتا رہے گا، اچھے کام کرے گا، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے غلاموں کے لیے جنت کے کتنے خوبصورت محلات تیار کیے رکھے۔ اس لیے رب کعبہ نے اپنے محبوب کو معراج جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر تیسری حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ تیسری حکمت یہ تھی کہ ہر نبی جو آتا رہا وہ اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کرواتا رہا۔ لا الہ الا اللہ ہر ایک پڑھتا رہا، ہر ایک نبی نے یہ پڑھا، لیکن اگلے والا جو جملہ تھا وہ تبدیل ہوتا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
لیکن اب جو پڑھا جا رہا ہے یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نے اللہ کی توحید کا اعلان کروایا، ہر ایک نے کہا وہ مالک ایک ہے، ہر ایک نے کہا وہ یکتا ہے، ہر ایک نے کہا وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر ایک نے کہا اس کا کوئی ثانی نہیں، ہر ایک نے کہا اس کا کوئی ہم سفر نہیں، ہر ایک نے کہا کہ وہ یکتا وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ لیکن ہر ایک سن سنا کے کہتا رہا، کسی نے رب کو دیکھا نہیں تھا۔ قوم پوچھا کرتی تھی کہ تم رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو، کیا تم نے رب کو دیکھا؟ تو ہر ایک نبی کا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ کسی نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف کلام کیا۔ کسی نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے، کسی نے کہا وہ وحی لے کے آتا ہے، کسی نے کہا مجھے رب نے صحیفہ عطا کیا، کسی نے کہا مجھے رب نے کتاب عطا کی، کسی نے کہا مجھے رب نے معجزہ عطا فرمایا، کسی نے کہا کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ رب کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر ایک نبی سنی سنائی گواہی دیتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سنی سنائی گواہی ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ جتنی دیکھی ہوئی گواہی کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے جس نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے، جس نے مدینہ طیبہ دیکھا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ ہر ایک کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو دیکھ چکے ہیں مالک کائنات بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے جو کلمہ گو مسلمان ہے، آپ پوچھیں گے کیا مکہ مکرمہ ہے، کیا کعبۃ اللہ ہے، کیا مدینہ طیبہ ہے، تو ہر ایک اسباب کے اندر جواب دے گا ہاں ہاں مکہ مکرمہ موجود ہے، مدینہ طیبہ موجود ہے۔ بھائی تجھے کس نے بتا دیا؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن فلاں نے بتایا ہے، فلاں دیکھ کر آیا ہے، اس نے مجھے آ کر بتایا کہ مکہ مکرمہ ہے، اس نے کہا کعبۃ اللہ موجود ہے، اس نے کہا مدینہ طیبہ کا شہر موجود ہے، اس نے کہا کہ روضہ رسول موجود ہے۔ سنی سنائی گواہی ہر کوئی دیکھ دے رہا ہے، لیکن جو دیکھ کے آتا ہے تو پھر جب اس سے پوچھا جائے وہ تو سینہ تان کے کہتا ہے الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نے کہا کہ میرے پاس معجزات ہیں، کسی نے کہا صحیفے ہیں، کسی نے کہا کتاب ہے، کسی نے کہا فرشتے آتے، کسی نے کہا وحی آتی ہے، کسی نے کہا طور پہاڑ پہ جا کر میں نے کلام کیا۔ ہر ایک اپنی اپنی گواہی دیتا رہا۔ اب رب کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کی گواہی سنی سنائی گواہی تھی، اب ایک ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی سنی سنائی نہیں، جس کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی ہو۔ تو رب نے کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، اپنا مشاہدہ کروایا، اپنی زیارت کروائی، سارا کچھ دکھا کر محبوب کو ارشاد فرمایا پیارے محبوب لوگ انبیاء سے پوچھتے رہے، ان کا جواب نفی میں تھا، محبوب جا کر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی محبوب آپ سے سوال کرے کیا تم نے رب کو دیکھا ہے، تو محبوب تیرا جواب نفی میں نہیں ہونا چاہیے، تم نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دینا ہے کہ میں سن کے نہیں آیا، میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے تمہارے پاس آیا رأیت ربی فی احسن صورہ۔ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ رب نے کیسے اپنا مشاہدہ کروایا، دیکھنے والے نے کیسا دیکھا ہمیں اس چیز کا علم نہیں، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، بس ہمیں اتنا علم ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، دکھانے والے نے دکھا دیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا، دیکھنے والے نے دیکھا، دکھانے والے نے دکھایا، دینے والے نے دیا، لینے والے نے لیا۔ رب دیتا چلا گیا، محبوب لیتا چلا گیا، رب دیدار کرواتا رہا، محبوب دیدار کرتے رہے، آ کر زمین پر اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ میرے غلاموں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے
کسی نے پوچھا کیا تم رب کو دیکھ کے آئے ہو؟ پیارے محبوب نے فرمایا الحمدللہ رأیت ربی فی احسن صورہ، تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھ کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو رب نے اپنا دیدار کروایا۔ یہ معراج تھی۔ معراج کے 3 حصے ہیں، ایک ہے زمینی معراج، ایک ہے آسمانی معراج، اور ایک ہے لا مکان کی سیر۔ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی شریف تک گئے۔ یہ سارا سفر اپنی جگہ، اگر اس کو سارے کو اختصار کے ساتھ جامع الفاظ میں یوں بیان کروں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے معراج شریف کی ایک ایک لمحہ میں، ایک ایک ساعت میں، ایک ایک گھڑی میں اور ایک ایک آن میں جتنا بھی معراج جیسا سفر گزرا ہے، اس سارے وقت میں ایک ایک گھڑی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرما رکھی ہے، شان اور عظمت عطا فرما رکھی ہے۔ جب سبھی انبیاء موجود تھے، جبریل امین نے اذان پڑھی، تکبیر پڑھی، اب سارے کی نظر کسی دوسرے پر تھی کہ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا۔ جبریل آمین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آج مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوں گے تاکہ انبیاء کو پتہ چل جائے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارا جو سردار ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو یہ کہنا پیا حضور تیرے جا کوئی نہیں، حضور تیرے جا کوئی نہیں۔ حضور عالم نے بالا کی سیر فرمائی، وہاں انبیاء نے پھر خطبات ارشاد فرمائے۔ کسی نے کہا رب نے مجھے اتنا دیا، کسی نے کہا رب نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی، کسی نے کہا رب نے مجھے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ آخر میں حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف میں نماز کے بعد جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا انی ارسلت الی الناس کافۃ للناس وبشیرا ونذیرا، فرمایا تمام تعریفیں مالک کائنات کے لیے ہیں، جس مالک کائنات نے مجھے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، مجھے نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، فرمایا الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ساری کائنات کے لیے مالک کائنات جل شانہ نے مجھے رحمت کا پیکر بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت۔ پھر سرکار عالم بالا پہ گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ ملاقاتیں کرنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے، سرکار وہاں سے آگے چلے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے اپنا دیدار کروایا۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک کائنات تمام زبانی، تمام بدنی، تمام قولی فعلی عبادتیں تیرے لیے۔ رب نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، پیارے حبیب تجھ پر میرا سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اوپر میری رحمت ہو، تیرے اوپر میری برکت ہو۔ سرکار کی کیا شان ہے، سرکار کی کیا عظمت ہے، سرکار کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے، جب دیکھا کہ رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، رب مجھے سلام بھی فرما رہا ہے، رب مجھے رحمت بھی دے رہا ہے، رب مجھے برکت بھی عطا فرما رہا ہے، سرکار نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا سلام ہو ہم پر اور نیک بندوں پر۔ گویا پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام پر جب رب رحمت نازل فرما رہا تھا، محبوب وہاں بھی اپنی امت کو ہی یاد فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نمازوں جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ جب بار بار اصرار پر نمازیں کم ہوتی گئیں، جب 5 رہ گئیں تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہی خمس و ہی خمسون، کہ 50 تھی، 5 رہ گئی، لا یبدل القول، میرا قول بھی تبدیل نہیں ہوتا، میرا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس کے اندر انقلاب نہیں ہوتا، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی، جو اٹل فیصلہ ہوتا ہے وہی برقرار رہتا ہے۔ لیکن محبوب میں فیصلہ ایسا کرتا ہوں تیری سفارش بھی برقرار رہے گی، میرے قول کے اندر انقلاب بھی نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ یا خمسون و یا خمسون، فرمایا 50 تھی، تیری سفارش پر 5 رہ گئی،
تیری سفارش بھی قبول کر لی، میں اپنے قول کو بھی تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا محبوب تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا چلوں۔ 5 نمازیں 50 کا ثواب۔ اور آپ جانتے ہیں یہی میرا کیا موقع تھا جب سرکار نے نا جہنم کی بھی سیر فرمائی، مشاہدہ کیا تو وہاں دیکھا ایک قوم کو کہ جن کے سر بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، ادھر سروں کو کچلا جا رہا ہے، ادھر پھر سلامت ہو رہے، پھر سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر سلامت ہو رہے، پھر ریزہ ریزہ ہو رہے، بار بار انہیں یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے اور انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کرتے تھے، جو نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے تھے، جو نمازوں کو بھول جایا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رب کعبہ نے انہیں اس عذاب میں گرفتار کیے رکھا ہے۔ اور نماز کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر عبادت کو حکم، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، ہر نیکی کا جو حکم ملا اللہ رب العزت نے اس حکم کو زمین پہ بھیجا، لیکن جب نماز کا حکم ملا تو مالک کائنات نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر یہ حکم ارشاد فرمایا۔ گویا پتہ چلا ہر عبادت اپنی جگہ، لیکن نماز کا حکم اتنا تاکید رکھتا ہے کہ مالک کائنات نے جب اس کا حکم ارشاد فرمایا تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر حضور کو یہ ساری معراج جیسا عظیم تحفہ رب نے عطا فرمایا تو امت کو بھی معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور کو معراج کروانی چاہی تو اپنے پاس بلایا، حضور کی امت کو معراج کروانی چاہی تو فرمایا 5 نمازیں عطا فرمائی۔ جو بھی نماز کے اندر کھڑا ہو کر رب سے ہم کلام ہوگا، رب سے گفتگو کرے گا، سجدہ ریزیاں کرے گا، حالت رکوع میں رب کی بندگی بیان کرے گا، حالت قیام کے اندر رب کی پاکی بیان کرے گا، حالت سجدہ کے اندر رب کی بزرگی بیان کرے گا، تو فرمایا کہ وہ جب زمین کی چھاتی پہ کھڑا ہو کر مجھے یاد کرے گا، فرمایا میں اپنے بندے کو نماز کے اندر معراج عطا فرماتا چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی رات کی جو خاص عبادت ہے شعب الایمان کے اندر اور بقیہ بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا گیا کہ جو اس رات شکرانے کے طور پر 12 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے، 12 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 100 بار استغفار پڑھے گا، اور آخر میں کریم آقا کی ذات پر 100 بار درود پاک پڑھ کر پھر جو بھی دعا مانگے گا، فرمایا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی دعا مانگتا ہے مالک کائنات اس عبادت کے بعد اپنے بندے کی جانے والی دعا کو قبول اور منظور فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔